हमें दुनिया वालों पर भरोसा है, हमें रब पर भरोसा नहीं है। तो अल्लाह करीम तुम्हें ऐसे अता फरमाएगा जैसे परिंदों को रोजी अता फरमाता है। क्या बात है। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम, मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम फिर से वीडियो बनाने वाले हैं अपने अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की वीडियो पे। बड़ा ही प्यारा बयान है और ये तीसरा या चौथा वीडियो हमारे चैनल पे आ रहा है। आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों को, और इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई इनके और वीडियोस पे रिएक्शन करो। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले हैं, वो भी बेहद खूबसूरत वीडियो है, अल्लाह पर भरोसा। भाई देखते हैं क्या है इस वीडियो का मकसद और क्या समझने को आता है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब गाइस। आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। अरे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल हमारा बहुत बड़ा मसला कि ट्रस्ट डेफिसिट है। हमें दुनिया वालों पर भरोसा है, हमें रब पर भरोसा नहीं है। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं करते। हमारी जो ना अल्लाह से दोस्ती कमजोर हो गई है। हमें लगता है नहीं यार ये मसला कैसे यार, जब तक ये बंदा नहीं मिलेगा ना, जब तक ये फोन नहीं करेगा, जब तक इससे मेरा कांटेक्ट डेवलप नहीं होगा, मेरा कारोबार ही नहीं बढ़ेगा, मेरा मसला ही हल नहीं होगा। ये हमारी भूल है। मैं आपको कुछ इंशाल्लाह हदीसें सुनाता हूं, फिर इस टॉपिक पे मजीद बात करते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो ये तवक्कुल है ना, इसके बारे में आप फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा तवक्कुल करो कि जैसा तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह करीम तुम्हें ऐसे अता फरमाएगा जैसे परिंदों को रोजी अता फरमाता है। क्या बात है। ये इतने सारे परिंदे हैं, इनकी रोजी का इंतजाम क्या है। इतना कमाल का ये स्टडी अगर आप करें, और हदीस में आया ना कि अल्लाह ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को देता है। कभी भी आपके घर में भी कोई परिंदा हो, आपने उसके घोंसले में देखा कोई छोटी सी उसने कबट बनाई हुई हो और 2-4 दिन का चारा जमा किया हो, है किसी परिंदे के पास देखा है? कभी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 800 अरब परिंदे अप्रोक्सीमेटली डेली सुबह घर से निकलते हैं, अपने दरख्तों से उड़ते हैं, और जब शाम वापस आते हैं इन सबको अल्लाह पाक रोजी दे चुका होता है। तवक्कुल का लेवल देखे ना, तवक्कुल है ना, उनको कल का जमा ही नहीं कर रहा। हमारे कबर्ड्स भरे हैं, हमारे अकाउंट्स भरे हुए, हमारी जेबों में पैसे, हमारे अनाज के डब्बे खोले किचन में तो कुछ ना कुछ निकल आएगा, मगर फिक्र ही खत्म नहीं होती। काल करो थीनो, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ये बूढ़ा हो जाऊंगा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। अरे अल्लाह के बंदे, सारे काम हमारे सोचने के हैं ही नहीं। सही बात है। जिस रब ने पैदा किया है मुझे, वो मुझे दे रहा है। जिसने बच्चों को पैदा किया उसको भी देगा। बच्ची पैदा नहीं होती, हमारी टेंशन शुरू हो जाती है इसकी शादी का क्या होगा। अरे भाई अभी तो पैदा हुई है तो सही बात है। टेंशन लेने शुरू कर दी हमने। नहीं, अल्लाह पर भरोसा, यकीन, वो करीम है, वो मालिक है, सारी दुनिया को अता कर रहा है, मुझे भी देगा। है बड़ा खूबसूरत जुमला उलमा कहते हैं, वो चूंटी को कन देता है और हाथी को मन भी वही देता है। क्या बात है। हाथी की खुराक देखी है, वो मनो खाता है, चूंटी जर्रा खाती है। वो जर्रे चूंटी को जर्रा भी पहुंचा देता है और हाथी को मनो भी पहुंचा देता है, तो वो मुझे भी देगा, बस लेवल चाहिए। एक और बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको ये पसंद हो कि वो लोगों में सबसे ज्यादा कवि हो जाए। हमें से बहुत सारे लोग बड़े कमजोर होते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा रहते हैं, ये उनके लिए हदीस का पार्ट बड़ा जबरदस्त है। आप फरमाते हैं जो ये चाहता है कि सबसे ज्यादा कवि हो जाए, तो उसे चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर तवक्कुल करे, और जिसको ये पसंद हो कि वो जमाने में बाइज्जत हो जाए, उसे चाहिए तकवा इख्तियार करे, और जिसको ये बात पसंद हो कि सब लोगों से ज्यादा दौलतमंद हो जाए, तो अपने पास मौजूद शय से ज्यादा उस पर एतमाद करे जो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। हम अपने माल पर बड़ा भरोसा कर रहे होते हैं, यार भाई देखो पैसे जमा कर लो, मुसीबत में काम आएंगे। हाँ, कोई बीमार हो गया ना तो अच्छा डॉक्टर कर सकोगे, मक्के मदीने जाना है ना तो हज के लिए पैसे चाहिएंगे। ये भूल है हमारी। मुझे बताइए, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप दुनिया का बेस्ट डॉक्टर हायर कर लें, बेस्ट हॉस्पिटल में चले जाएं, अल्लाह ने शिफा नहीं देनी तो नहीं देनी। हाँ, मुझे कोविड का जमाना याद आ गया। पैसे कम थे लोगों के पास, मिन्नतें कर रहे थे कि हॉस्पिटल में कमरा मिल जाए, बेस्ट कमरा ले लिया, सिलेंडर ले लिया, बड़ी सोर्सें लगती थी। मुझे याद है अच्छी तरह, मुझे दुबई से कॉल आई थी, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा। और मतलब वो बंदा ऐसा कि पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता है। उसने मुझे फोन किया कि अब्दुल हबीब भाई, मेरे चचा जो हैं कोविड हो गया उनको, उसको बड़ा खौफ था कराची में, पूरा कराची लॉकडाउन में था। कह रहा यार कुछ कर दें, जितने पैसे खर्च होते हैं बताएं, उनको कोई कमरा, उनको कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा, कुछ करें। यानी वो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ भी खर्च कर देते, कुछ नहीं हुआ, और 2 से 3 दिन बाद उनका विसाल हो गया। किधर गए पैसे, किधर गई सोर्स?
याद रखिएगा। और आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, बंदे के पास कुछ नहीं है, डॉक्टर कहते नहीं बचेगा। मैं कल एक मरीज से मिल के आया हूं, कभी कहेंगे तो आपको इंशाल्लाह यहां लाके उनसे बात करवाऊंगा। मुझे कहते मेरी रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को दिखाई कि 3 महीने है तुम्हारे पास, 3 महीने। कल रात मेरी मुलाकात हुई, कह रहे इस बात को 4 साल हो गए भाई हैं। मैं उन्होंने अपने रूहानी इलाज कुछ किया, वज़ाइफ पढ़े, मुझे बताया सारा, उन्होंने पूरा सिस्टम बताया। मेरा रब चाहे ना, उन्होंने कहा उसके बाद मैंने कोई बायोप्सी नहीं कराई, लिवर कैंसर। कह रहे भाई तुम्हें ट्रांसप्लांट करा लो वरना 3 महीने। कहते ना मैंने बायोप्सी कराई ना मैंने कीमो कराई, मुझे कुछ वज़ाइफ मिले, मैंने वो वज़ाइफ किए। अल्लाह ने मुझे, आपके सामने बैठा मेरी महफिल में मेरा बयान सुन रहे थे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ये तवक्कुल है ना, ये जो असबाब पर पागल हुए हैं ना हम लोग। अच्छा लोग कहते हैं पैसे होंगे ना खुश रहेंगे, ये भी बेवकूफ़ी है। मैं इस मस्जिद में आया हूँ, यहाँ बहुत सारे अमीर बैठे हैं, करोड़पति भी नजर आ रहे हैं, शायद अरबपति भी होंगे। ये भी भूल है, ये हमारे कुछ इस्लामी भाई को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यार पैसे होंगे ना तो जरा खुशी मिलेगी। ये बेवकूफ़ी है आपकी, पैसों से खुशी नहीं मिलती है। अगर पैसों से खुशी मिलती होती ना, दुनिया में कोई अमीर गमज़दा ना होता। मैं आपको एक बड़ी अजीब बात कहने जा रहा हूँ, बड़ी तजर्बे की बात कहने जा रहा हूँ। दुनिया में जो है ना, हर कोई सुखी नहीं होता। जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के दुख और हैं, गरीब के दुख और हैं। हाँ, मशहूर आदमी के दुख, आपको कोई मशहूर लगता है ना, ओए होए क्या फेम है भाई, जिधर जाता है लोग जमा, उससे पूछो वो लाइफ कैसे गुजार रहा है, उसके टेंशन और हैं। जिसको कोई नहीं जानता उसकी टेंशन और है। कारोबार करना चाहिए जनाब, कारोबार में बड़ो मजो है। कारोबारी के दुख और हैं, नौकरी वाले के दुख और हैं। तो ये दुनिया मसाइल के साथ ही चलेगी। आपको अल्लाह की रजा पर राजी रहना है। आप दूसरों की मुस्कुराहट देखकर समझते ये सबसे ज्यादा खुश है, कभी बैठो उससे उसके दुख पूछो, परेशान हो जाओगे। हमारा तो काम ही यही है ना, आप यकीन करें। कभी कभी किसी के घर जाते हैं ना, बड़ा बंगला, वो बड़ा 15 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, बाहर गार्ड खड़े हैं, बंदा बोले भाई कमाल ऐश की जिंदगी है, ड्राइंग रूम में ले जाके बोलता हाजी साहब आपसे एक काम है, और कान में आके जब अपना मसला बताता है ना, बंदा बोले यार इससे ज्यादा तो मैं सुखी हूँ यार, इतनी बड़ी टेंशन में बेचारा। तो ये ना समझें, ये तो कुरान का ऐलान है, हमें टेस्ट दिया जाएगा, हमें आजमाया जाएगा। बी रेडी फॉर दैट टेस्ट। क्या कहता है कुरान? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाल। कमाल देखिए, रब ने ये फरमाया हम तुम्हें अनकरीब आजमाएंगे। अच्छा ये नहीं कहा कि आजमाएंगे किसी भी चीज से, लिस्ट भी दे दी है, क्वेश्चन पेपर डिक्लेयर है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी, तुम्हें खौफ आएगा, कभी दुश्मन का खौफ आता है, कभी बदनामी का खौफ आता है, कभी लगता है यार ये चीज खराब हो जाएगी। वल जूई, तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे, गुर्बत आ जाएगी, हैं? फिर क्या फरमाया? नक्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे माल कम हो जाएंगे, शिपमेंट खराब हो जाएगी, कोई माल लोगे वो माल बेकार हो जाएगा, आपका ऑर्डर खराब हो जाएगा, होता है कारोबार में। फिर क्या फरमाया? अनफुसी व सबरा, तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, चलते चलते बीमारी आ जाती है, बंदा कहता है यार कुछ सब चीजें सेट थी, ये क्या हो गया, ये क्या निकला है टेस्ट के अंदर, ये तो होना था। फिर क्या फरमाया? समरा, तुम्हारे फल खराब हो सकते हैं। क्या खूबसूरत कुरान ने पहले से बता दिया है। मगर इस टेस्ट में जो पास होगा, क्या फरमाया? वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सब्र वालों के लिए। बी रेडी फॉर दैट टेस्ट। और उस टेस्ट से जब आप गुजर जाओगे ना, फिर क्या फरमाया? अल्लदीना इदा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। तो अल्लाह करे कि हमारा ये माइंड सेट बन जाए कि जब हमारे ऊपर कोई, हमें जैसे पता चले यार लॉस हो रहा है, दुश्मन सामने आ गया है, कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेंशन आ रही है, तो अलार्म बज जाए, मेरा टेस्ट शुरू हो गया है, मैंने वबश्शिरिस साबिरीन का मुजदा लेना है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का इनाम लेना है, मेरा ये टेस्ट टाइम आ गया है, अब मुझे साबित कदम रहना है, अब मुझे शिकवा नहीं करना है, अल्लाह की रजा पर राजी रहना है। यकीन जानो जिस दिन आपने ये टेस्ट प्रॉपर पास कर लिया, उसके बाद ऐसी खुशखबरी मिलनी है कि आपकी अकल हैरान हो जानी है। बस हमें अल्लाह पर भरोसा रखना है, अल्लाह पर यकीन रखना है, और वो रब कैसे अता फरमाता है, सुभान अल्लाह। एक और ईमान अफरोज वाकया सुने, फिर मैं आपको एक कमाल की आयत सुनाऊंगा। हुआ क्या, एक बुजुर्ग थे, हजरत हातिम असम, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इनका तवक्कुल बहुत कमाल का था। एक रात अपने रुफका से, अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, तो हज का जिक्र निकल आया, तो उनके दिल में भी हरमैन तय्यबैन जाने की तड़प बढ़ गई। तो घर तशरीफ़ लाए और अहले खाना से कहते हैं अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं हरमैन तय्यबैन चला जाऊँ। तो बीवी बच्चों ने कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, फाके चल रहे हैं, और आप मक्के मदीने जाने की बात कर रहे हैं, और आप चले गए तो हमारा पीछे क्या हाल होगा, हैं? भरोसा अल्लाह पर नहीं है, असबाब पर, चीज़ों पर। तो वह एक छोटी बच्ची थी,
وہ کیا کہتی ہے, اگر تم لوگ اجازت دے دو تمہارا کیا جائے گا, یہ جہاں جانا چاہتے جانے دو, یہ رزق دینے والے تھوڑی ہیں, کہتے یہ رازق تھوڑی ہیں, رزق ملنے کا وسیلہ ہیں. جب گھر کے دیگر افراد نے بچی کا توکل دیکھا تو کہتے بچی ٹھیک تو کہہ رہی ہے, اللہ کے گھر ہی جا رہے ہیں, اب چلے جائیں. حضرت کو اجازت دے دی گھر والوں نے, آپ حج پر روانہ ہو گئے. اب صبح ہوئی تو آپ کی جیسے ہی حج کی خبر پھیلی تو آپ کے پڑوسی آ گئے, کہیے آپ نے کیا کیا. اس بچی کو برا بھلا کہنے لگے کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی, آپ کے ابو چلے گئے, آپ کے کھانے پینے کے مسائل ہیں. اچھا پہلے ایسا تو نہیں تھا کہ 15-20 دن 40 دن کا حج تھا, کئی مہینوں کا ٹریول ہوتا تھا, جاتے تھے آتے تھے, آلموسٹ 4 to 6 month, ہو سکتا ہے سال کا سفر ہو. تو اب بچی کو یہ کہنے لگے کہ تمہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. آئے ہائے, جب اس بچی نے یہ سنا نا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ اے میرے مالک, اب مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا, تیرے بھروسے میں نے کہا تھا, اب تو نے رسوا نہیں کرنا. اچھا ہوا یہ کہ اس شہر کا جو حاکم تھا, جو سمجھ لیں بادشاہ تھا یا گورنر کہہ لیں, وہ شہر کے گشت پر نکلا اور ٹریول کرتے کرتے اسے پیاس لگی, تو اسی حضرت حاتم اصم کے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ بجایا جاتا ہے, کہا گورنر صاحب آئے ہیں, ذرا پانی پلا دیں, پیاس لگی ہے. ان کی زوجہ کہتی یا اللہ, ہم وہ لوگ ہیں جن کے اپنے کھانے پینے کے پرابلمز ہیں اور ہمارے دروازے پر شہر کا حاکم آ کر پانی مانگ رہا ہے. اے اللہ تیری قدرت. پانی پلایا تو کسی پڑوسی نے آ کر کہا کہ یہ بڑے غریب لوگ ہیں اور ان کے والد صاحب حج پہ چلے گئے ہیں, حضرت حاتم اصم ہیں, اور ان کے گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے ہم پر مہربانی کی, ہمیں پانی پلایا, ان کو ایسے خالی ہاتھ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس نے اپنے جو پیٹی باندھتے تھے اس زمانے میں, اپنی پیٹی اتاری اور ان کے گھر میں ڈال دی, اور اپنے سارے سپاہیوں سے کہا سب اپنی اپنی پیٹی ڈال دو. سب نے پیٹی کھولی اور ڈال دی. بعد میں وہ پیٹی کے بدلے پیسے آئے اور وہ مالدار ہو گئے, اتنے پیسے ہو گئے سبحان اللہ. اب کیا ہوا, جب یہ سب کچھ آ گیا تو اب وہ بچی زاروں کے تار رونے لگی. لوگ کہنے لگے اب تو مسئلہ حل ہو گیا, اللہ نے تمہارا بھروسہ تھا, اللہ نے اتنی مہربانی کی, اتنے پیسے گھر میں آ گئے. تو بچی کے جملے سنیے گا, وہ کہتی ہے کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم نے کل رات بھوک کے عالم میں گزاری, جب مخلوق نے ہمارے حال پر نظر عنایت کی تو فقر و غربت سے ہمیں غنی کر دیا, فقر و فاقہ ختم, we are now rich. وہ کہتی جب اللہ کریم ہمارے حال پر نظر فرمائے گا تو لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ رہنے دے گا. پھر بچی نے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی, اے اللہ ہمارے والد پر نظر رحمت فرما اور ان کے لیے آسانی فرما دے, وہ تیری راہ میں روانہ ہوئے ہیں. کیا کمال کی بچی ہے. اور جب اس بچی نے یہ دعا کی تو پھر ہوا کیا سبحان اللہ, کہ دوسری طرف حضرت سیدنا حاتم اصم جب حج کے قافلے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں امیر قافلہ شدید بیمار ہو گیا. صحیح بات ہے. لوگوں نے اس کے لیے ڈاکٹر کو تلاش کیا تو ڈاکٹر نہیں ملا. امیر قافلہ نے پوچھا کوئی ہمارے ساتھ نیک بندہ ہے, اللہ کا کوئی نیک بندہ. لوگوں نے کہا ہاں ہمارے ساتھ تو حضرت حاتم اصم ہے. امیر کے پاس آپ گئے, امیر کے لیے دعا کی, اسی وقت اللہ پاک نے وہ تکلیف امیر کی دور کر دی. تو امیر نے حکم دیا کہ ان کے لیے کھانے پینے اور سواری کا انتظام کر دیا جائے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بچوں کے لیے پریشان تھے جن کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. اسی حالت میں آپ کی آنکھ لگ گئی. خواب میں کسی نے کہا حاتم جو ہمارے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں. آپ کو اہل و عیال کے ساتھ جو پیچھے مدد ہوئی نا وہ بھی خواب میں بتا دیا گیا. حج کے بعد جب واپس تشریف لائے تو بچی گلے لگ کر رونے لگی. اس موقع پر وہاں موجود بچوں نے بڑوں سے کہا اللہ پاک اس کی طرف نظر نہیں فرماتا جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو, بلکہ اس کی نظر رحمت تو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اللہ کریم کی زیادہ پہچان رکھتا ہے, زیادہ معرفت رکھتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے اللہ پر بھروسہ ہو تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں. یہ آج کل لوگ جو حرام کام کی طرف جا رہے ہیں نا, کوئی سود کا کام کر رہا ہے, کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے, کوئی جناب کہتا ہے نہیں یار جھوٹ بولے بغیر کاروبار کیسے ہوگا. یہ ایکچولی پرابلم یہ توکل کی کمی ہے. آج حرام روزی کا جو بازار گرم ہے نا, اچھا پتہ سب کو ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, پتہ ہے میں ملاوٹ کر رہا ہوں, پتہ ہے میں دھوکہ دے کر پیسے کما رہا ہوں, لیکن جب اس سے پوچھو کیوں کر رہے ہو تو یار کیا کریں, گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, مارکیٹ میں سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں, میں نہیں بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا. مجھے بتائیے پھر توکل کدھر گیا, پھر بھروسہ کدھر گیا. یعنی آپ یہ سمجھتے کہ غلط کر کر ہی پیسے ملیں گے, یہ بھول ہے ہماری. یاد رکھیے حرام روزی کے قریب بھی نہ جائیں. یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں. آپ یقین کریں, آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایک نیت کر لیں آج کچھ بھی ہو جائے میں حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے, ہمیں سکون نہیں ملتا ہے, ہماری ٹینشنیں دور نہیں ہوتی ہیں. پلیز چیک کیجئے روزی حلال ہے کہ نہیں ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زارو کتار رو رہا ہے, ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے
آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ اتنی دعائیں کر رہا ہے, اس کی دعا سن لے, اس کی پکار سن لے, اس کا مسئلہ حل کر دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے بھائی کہ روتے روتے مر جائے, یہ اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں, تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہونی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حرام کھاتا ہے, حرام پہنتا ہے, اور اس کے گھر میں حرام مال ہے. خدا را اس سے نکل آئیے, ہمت کیجئے, ایک بار آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر. مجھے اندازہ ہے اس طرح کے بیان ہوتے ہیں نا تو ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے بندہ, یار بات ٹھیک ہو رہی ہے مگر پورا امپائر کھڑا ہوا ہے, پوری فیکٹری چل رہی ہے, پورا بزنس ہی سود پہ چل رہا ہے, جھوٹ پہ چل رہا ہے, بہت ساری غلطیاں ہیں, کیسے نکلوں؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے, وہ کریم ہے, وہ ضرور مدد فرمائے گا. ایک اور بات سنیے, یہ بعض اوقات فیملی پریشر کی وجہ سے بھی لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں, ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی نا. ایک اور حدیث پاک سنیے, اللہ کرے میری بہنیں سن رہی ہوں, میری مائیں, میری بچیاں سن رہی ہوں, وہ بھی اس حدیث کو سنیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی کے ذریعے ہی حاصل کی جائے گی, یعنی طریقہ بڑا مشکل ہو جائے گا حلال کمانے کا. پھر جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اچھا بیوی بچے نہیں ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, اگر والدین نہ ہوئے تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ کیسے, یعنی بندہ اپنے بیوی بچوں, پڑوسیوں, ماں باپ کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہوگا؟ اب سنیے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اسے اس کی تنگ دستی پر عار دلائیں گے, اس کی غربت پر اسے شرم دلائیں گے, اور تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. یہی کہتے ہیں نا گھر والے, تم نے کمایا ہی کیا, ابھی تک موٹر سائیکل پر ہو ہیں, ابھی تک جناب تم نے گھر کا فرنیچر چینج نہیں کیا, شادی ہو رہی ہے تم نے سونے کا زیور نہیں بنایا. گھر والوں کا پریشر, دوستوں کا پریشر, پڑوسیوں کے تانے. ایک وقت آئے گا کہ بندہ حرام کاموں کی طرف جائے گا اور پھر اللہ کو ناراض کرے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا. یہاں میں آپ سب کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, پلیز ایک بات یاد کر لو, پیسہ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے, اچھا مال ہونا کمال ہے. ہمیں ہوتا پتہ کیا ہے کہ آپ بعض اوقات کسی امیر کو دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یار اتنی گاڑیاں, اتنے بنگلے, جناب مزے میں تو یہ ہے, برکت اس میں ہے. نہیں, ایک جملہ آج یاد کر لیں, سب یاد کر لیں, برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے, برکت کوالٹی میں ہے. کسی کے پاس اربوں روپے ہیں, حرام کے ہیں, سکون نہیں ہے, سو نہیں پا رہا, بچے بیمار, نافرمان, گناہگار, وہ پیسے کس کام کے ہیں؟ اور کسی کے پاس تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں, سکون کی نیند آتی ہے, بڑی بیماری سے اللہ نے بچایا, بچے اور فیملی نیکوکار ہیں. بتاؤ کون زیادہ سکون میں ہے, کون برکت والا ہے؟ پلیز حلال کی طرف توجہ رکھیں. ہمارا سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک سوال کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور, اور سوال کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوسچن کتنا پیارا ہے, کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے. کون کون بننا چاہتا ہے ہم میں سے؟ آئے ہائے, بس آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں. اگر میں اور آپ مستجاب الدعوات بن گئے, سارے پرابلم سالو نا, واٹ ایور پرابلم اینڈ کلیمٹی کم ٹوورڈز می, میں دعا کروں گا ختم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوٹیفل کوسچن کا آنسر کوئی بہت بڑا نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ون لائنر آنسر دیا. آقا نے فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ. ہائے ہائے, واٹ اے بیوٹیفل وے. بس ہمارا نوالا پاکیزہ ہو, ہمارا رزق پاکیزہ ہو. چھوڑ دو ملٹیپلیکیشن کو, یار وہ آگے بڑھ گیا, میرا تو پھر 2000 گز کا بنگلہ کیسے بنے گا, تو V8 کدھر سے لوں گا, تو جناب اتنا ٹریول کیسے ہوگا. یہ سب چھوڑ دیں آپ ہمت رکھیں. اور میں آپ کو ایک اور جملہ آج بتا دیتا ہوں, جس شخص نے حرام کو چھوڑا ہے نا وہ نیچے نہیں گیا ہے. دوبارہ شروع میں نے کیا کہا تھا, ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا, چلو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. ایک مبلغ کو ایک بندہ ملا اور کہتا ہے جناب میں آپ کا بیان سنا اور مجھے ذہن بن گیا حرام چھوڑنے کا. یورپ کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میرے اسٹور پہ شراب بکتی ہے, اور بھی سامان بیچتا ہوں لیکن شراب بھی بیچتا ہوں. میں شراب بیچنا چھوڑوں گا, پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے, کرایہ ہی نہیں نکلے گا, بچوں کا کیا ہوگا. تو اس مبلغ نے اس بندے کو یہ کہا جو میں آپ سب کو اور میرے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یار ایک بات بتاؤ, تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں. اللہ دے رہا ہے؟
روزی مل رہی ہے؟ کہا مل رہی ہے. تم حلال کماؤ گے تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ مجھے بتائیں نا، رزق دینے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ میں اللہ کی نافرمانی کروں وہ دے رہا ہے، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میں اس کو راضی کروں گا اور وہ بند کر دے گا. یا تو روزی دینے والا کوئی اور ہوتا تو سمجھ آتی بات کہ بھائی عبادت اللہ کی کروں گا، وہ بندہ ناراض ہو جائے گا. جب روزی دینے والا رب ہے، میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کا مطلب یا تو وہ ایمان کمزور ہے، اور اگر وہ توکل مل گیا تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ اللہ کی ناراضی چھوڑیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی. ہوا کیا پتہ سنیں، یہ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں. 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ کی اسی نوجوان سے پھر یورپ میں ملاقات ہوئی. وہ نوجوان ڈھونڈتا ہوا آیا، کہتا ہے میں یاد ہوں آپ کو؟ کہتے یار کچھ یاد تو آ رہا ہے، آپ سے ملاقات ہوئی تھی. کہا میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب نہیں بیچوں گا. آپ نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا، ایسا ہی ہوا ہے، میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی، پتہ نہیں کدھر سے روزی آ رہی ہے، اللہ نے برکت ڈال دی ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ایک پلان آپ کو پہلے لگے گا نہیں ہوگا، اور بعض اوقات کچھ دنوں تک آزمایا بھی جائے گا. آپ بولیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حرام چھوڑ دو، پیسے زیادہ ہو جائیں گے، میں تو روز کی رشوت 10,000 روپے لیتا تھا، میں نے چھوڑ دی، آج تو 11,000 روپے نہیں آئے. ایسا نہیں ہوگا، کچھ دن آزمایا جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے، تمہیں برکت ڈال دے، یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. اب میں آخر ایک آیت، اس بیان کو اینڈ کرتے ہوئے، ایک ایسی آیت ہے ایسا دلاسا دیتی ہے اور اتنی پریکٹیکل قرآن کی آیت ہے. یقین کریں جب پھنس جاؤ نا، اس آیت کو اللہ کرے آپ یاد کر لیں. میں ریفرنس دے دیتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ ریفرنس نوٹ کر لیں، اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں، پھر خود قرآن پاک سے نکال لیجئے گا. ون آف مائی فیوریٹ آیت آف قرآن پاک. آئے ہائے ہائے، کیا دلاسا دیتی ہے. پارہ نمبر 28 ہے، سورہ الطلاق ہے، آیت نمبر 2 اور 3. ٹھیک ہے، یہ آیت آپ اس کو یاد کر لو، اس کا ترجمہ یاد کر لو، جب بھی ٹینشن میں ہو نا آپ یہ آیت دہرا لو. اب آیت سنیں کیا ہے. پورا فارمولا اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا، اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا. پھر کیا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، مور دین 50 ایئرز جتنے بیٹھے ہیں نا، میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر، مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. جتنے یہاں 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجئے گا. آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم، پھنس گئے بھائی، بڑا معاملہ آ گیا ہے، اب نہیں نکل سکتا، ادھر سے نکلوں گا کیسے. اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے تو آپ حیران ہیں یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے. کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے، نقصان بڑا ہو گیا ہے، پیسے پھنس گئے کہیں، کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا، کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا، کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا. مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. ایسا ہوا ہے؟ سب کے کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دیتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. جو لوگ اس بھروسے سے ہٹ جاتے نا، دیکھیں واٹ از دا کانسیکوینسز. اگر ہم توکل کو چھوڑتے تو اس کا پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے. میں نے میرے بیان کا ٹاپک آج ہم نے اسی لیے رکھا توکل ضروری کیوں ہے. آج ڈپریشن بڑھ رہا ہے، آج سوسائڈز بڑھ رہے ہیں، آج لوگ جناب اللہ سے مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ توکل ختم ہو گیا. توکل ایکچولی اینٹی ڈپریشن ہے. اگر آپ بھروسہ اللہ پر کر لینا، دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے. ہمیں کسی نے آگ میں نہیں ڈالا، حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا نا. ایسے بہت سارے بدر کا واقعہ ہم نے سنا. 313 لوگوں کو کیا تھا جذبہ؟ توکل تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں، ہم راضی ہیں، اور اللہ نے فرشتے بھیج دیے. تو ایکچولی یہ ڈپریشن سے نکلنا ہے، سوسائڈ کے خیال دماغ میں نہ آئے تو ہمیں اسٹرانگلی اللہ پر بلیو کرنا ہوگا. یہ آیت بتا رہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا ادھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ایکچولی دس از دا میسج آف قرآن. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ پریشان ہی رہیں گے، اور اللہ پر بھروسہ کر لیں پھر دیکھیں آپ کیسے نکلتے ہیں. ہم دنیا والوں کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں. میں آج آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، نہ بتایا کرو دنیا والوں کو اپنے مسائل. ہاں مت بات کیا کرو. کوئی کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی نہیں ہے. میری بیماری کون دور کر سکتا ہے؟ میرا پرابلم، کیونکہ سارے مسائل حل ہونے اللہ کی بارگاہ سے ہیں. دنیا والوں سے ہم بات کرتے ہیں نا، لوگ انجوائے کرتے ہیں، لوگ ہماری بات پر مزے لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے نہیں کہتے
ہمارے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس, اس کا فلاں مسئلہ ہے, اس کا فلاں پرابلم ہے, ہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ والے پرابلم میں. یعنی ہماری پرابلم سے دنیا والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں بتاتے ہو دنیا والوں کو بھائی؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا. اور کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, آؤ دارو شفا مدینہ ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے, ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے. تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ اللہ سے باتیں کیا کرو. بھائی کیا زبردست یہ ویڈیو تھی ہے نا. یہ اس کا جو ٹائٹل ہے اسی سے ہی پتہ چلتا ہے اللہ پر بھروسہ, اوپر والے پر بھروسہ. بھائی پتہ کل کا نہیں ہے, پتہ 5 منٹ بعد کا بھی نہیں ہے, کیا ہو جائے کیا نہیں ہو جائے. اور اپنے مال و دولت, اپنی الماریاں بھر رہے ہیں لوگ, بینک اکاؤنٹ بھر رہے ہیں, یہ سب چیز ہے. اور مطلب ایسا وہی کرتے ہیں جس کو اوپر والے پہ یقین نہیں ہے. انہوں نے بہت اچھا ایگزامپل دیا تھا اسٹارٹنگ میں پرندوں والا, کہ پرندہ جو رہتا ہے وہ کبھی بھی اسٹور کر کے نہیں رکھتا کھانا. اسے پتا ہے کہ مجھے جانا ہے, میرے لیے کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور, اور ملتا ہی ملتا ہے یار. یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں. بھائی بڑا یہ پیارا ویڈیو یار, دل کو چھو گیا سچ میں, بہت اچھا ویڈیو تھا. ہوپفلی آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا. اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب. آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی, ملیں گے نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز, ٹیک کیئر گائز.